عرب کی سرزمین پر جہالت کا دور تھا۔ انسانیت کو رہنما کی ضرورت تھی۔ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، جن کے نور سے پوری کائنات روشن ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو مکہ مکرمہ میں تشریف لائے۔ آپ کی آمد سے ساری کائنات جھوم اٹھی اور ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ عرب کے رسم و رواج کے مطابق بچوں کو دیہاتی عورتوں کے پاس بھیجا جاتا تھا تاکہ وہ صاف ہوا میں پرورش پائیں اور فصیح عربی سیکھیں۔ قبیلہ بنو سعد کی نیک سیرت خاتون بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی سعادت ملی۔ یہ وہ مبارک گود تھی جو تاریخ میں امر ہوئی۔ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ شدید قحط میں مبتلا تھا۔ ہر سال عورتیں مکہ جاتیں اور امیر گھرانوں کے بچے لے کر معاوضہ حاصل کرتی تھیں۔ حلیمہ کی اونٹنی بہت کمزور تھی اور راستے میں پیچھے رہتی تھی۔ ان کے اپنے سینے میں دودھ بھی بہت کم تھا اور بچہ بھوک سے روتا تھا۔ مکہ میں تمام عورتوں نے امیر گھرانوں کے بچے اٹھا لیے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم تھے، اس لیے کوئی عورت انہیں لینے پر آمادہ نہ ہوئی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاوند سے مشورے کے بعد یتیم بچے کو لینے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا، شاید اللہ اس میں ہمارے لیے خیر رکھے۔ جیسے ہی حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے سے لگایا، پہلا معجزہ ظاہر ہوا۔ خشک سینے میں اتنا دودھ اتر آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کا اپنا بچہ دونوں سیر ہو گئے۔ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئی۔ انہوں نے خاوند کو بتایا تو انہوں نے بھی کہا کہ یہ ضرور کوئی مبارک بچہ ہے۔ مکہ سے واپسی پر دوسرا معجزہ ظاہر ہوا۔ کمزور اونٹنی جو آتے وقت سب سے پیچھے تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اتنی تیز چلی کہ سارا قافلہ پیچھے رہ گیا۔ قافلے کی عورتیں پکارتی رہیں کہ حلیمہ رکو، ہمارا انتظار کرو۔ سب حیران تھیں کہ یہ کمزور اونٹنی اچانک اتنی طاقتور کیسے ہو گئی۔ گاؤں پہنچ کر تیسرا عظیم معجزہ ظاہر ہوا۔ قحط زدہ سوکھی زمین پر بارش ہونے لگی، گھاس اگنے لگی اور درخت سرسبز ہو گئے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمزور بکریاں خوب موٹی ہو گئیں۔ ان کے تھن دودھ سے بھرے رہتے تھے اور دھونے پر برتن بھر جاتے تھے۔ دوسرے لوگ حیران تھے اور اپنے چرواہوں کو حلیمہ کی بکریوں والی جگہ لے جاتے، لیکن انہیں کوئی فرق نہ پڑتا۔ یہ برکت صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ گاؤں کے لوگ آپس میں کہتے کہ حلیمہ کے گھر ضرور کوئی برکت والا مہمان ہے۔ قحط میں ان کی سرسبزی دیکھ کر سب حیران تھے۔ چوتھا معجزہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشو نما بہت تیز تھی۔ 2 سال کی عمر میں آپ 4-5 سال کے بچے جیسے لگتے تھے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اتنا روشن اور نورانی تھا کہ رات کو بھی آپ کے چہرے سے روشنی آتی محسوس ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک اتنا خوشبودار تھا کہ جس گھر میں آپ ہوتے وہاں سے خوشبو آتی رہتی۔ یہ اللہ کے حبیب کی خاص صفت تھی۔ 5واں معجزہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب باہر کھیلتے تو سفید بادل کا سایہ آپ پر ہمیشہ رہتا۔ سورج اور گرمی آپ کو کوئی تکلیف نہ دیتی۔ حلیمہ سعدیہ کے گھر کے اوپر اکثر پرندے منڈلاتے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سوتے تو آپ کے چاروں طرف نور کا حلقہ محسوس ہوتا تھا۔ 6واں معجزہ یہ تھا کہ قبیلے کے تمام بچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کھینچے چلے آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی جھگڑتے نہیں تھے اور نہ کسی کو تکلیف دیتے تھے۔ بچوں کے درمیان جھگڑا ہوتا تو اتنی چھوٹی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح کراتے اور سب کو راضی کر دیتے۔ یہ صلاحیت دیکھ کر حلیمہ حیران ہو جاتی۔ بڑے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کھینچتے تھے۔ گاؤں کے بزرگ کہتے تھے کہ اس بچے کا چہرہ دیکھ کر دل کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ 7واں اور سب سے عظیم معجزہ شق صدر کا واقعہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً 4 سال تھی جب فرشتے آپ کے پاس آئے۔ رضائی بھائی حمزہ دوڑتے ہوئے آئے اور کہا کہ اماں، سفید کپڑوں میں 2 آدمی آئے اور انہوں نے محمد کو زمین پر لٹا دیا۔ حلیمہ اور حارث دوڑ کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر بیٹھے تھے۔ چہرہ زرد لیکن آنکھوں میں عجیب سکون اور نور تھا۔ طبیعت ٹھیک تھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 2 فرشتے آئے، انہوں نے میرا سینہ کھولا، دل کو نکالا، آب زمزم سے صاف کیا اور پھر واپس رکھ دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے نبوت کی تیاری کا عمل تھا۔ فرشتوں نے قلب مبارک کو ہر گناہ اور شیطانی وسوسے سے پاک کر کے حکمت سے بھر دیا۔ قرآن پاک میں اللہ نے اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا؟ یہ آیت اس عظیم واقعے کی گواہ ہے۔ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت گھبرا گئیں اور خاوند سے کہا کہ اب اس مبارک بچے کو اس کی ماں کے پاس واپس کر دینا چاہیے۔ حلیمہ سعدیہ نے 4 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگائے رکھا۔ آپ ان کی اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر تھے۔ مکہ پہنچ کر حلیمہ نے فوراً بچہ نہ سونپا اور گھبراہٹ ظاہر کی۔ حضرت آمنہ نے بتایا کہ مجھے حمل سے ہی معلوم تھا یہ عام بچہ نہیں۔ جب حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کی گود میں دیا تو آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے ننھے ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگائے اور دعا کی۔ یہ رشتہ یہاں ختم نہ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام کیا۔ جب وہ آتی تو آپ کھڑے ہو کر استقبال کرتے اور چادر بچھاتے۔ ایک بار حلیمہ تنگ دستی میں آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میری ماں آئی ہیں، ان کی مدد کرو۔ حضرت خدیجہ نے انہیں اتنے اونٹ اور بکریاں دی کہ وہ مالدار ہو گئیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں سے محبت اور وفاداری کی مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے پورے قبیلہ بنو سعد میں خوشحالی آ گئی، جانور موٹے، زمینیں سرسبز اور بارش سے علاقہ آباد ہو گیا۔ وہ عورتیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کیا تھا پچھتاتی رہیں، لیکن اللہ کی مشیت تھی کہ یہ نعمت صرف حلیمہ کو ملے۔ قبیلہ بنو سعد عرب کا سب سے فصیح قبیلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں رہ کر اتنی خالص عربی سیکھی کہ فرمایا، میں عربوں میں سب سے فصیح ہوں۔ صحرا کی کھلی فضا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مضبوط ہوا، طبیعت میں سادگی آئی اور فطرت سے قربت پیدا ہوئی۔ یہ اللہ کی حکیمانہ تدبیر تھی۔ پہلا سبق یہ کہ اللہ پر توکل اور نیک نیتی سے کام کرنے والے کو اللہ ضرور نوازتا ہے۔ حلیمہ نے ثابت کیا کہ یتیم کی مدد برکت لاتی ہے۔ دوسرا سبق یہ کہ یتیم بچوں سے محبت اور ان کی پرورش عظیم نیکی ہے۔ جس گھر میں یتیم پلے وہاں اللہ کی رحمت اور برکت ہمیشہ نازل ہوتی ہے۔ تیسرا سبق یہ کہ رضائی رشتہ مقدس ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے احسان کیا ان کا احترام اور مدد کرنا ایک سچے مومن کی نشانی ہے۔ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک گود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی پرورش کے ساتھ ساتھ نبوت کی تیاری کا آغاز بھی ہوا۔ شکر صدر، دودھ کا بہنا، اونٹنی کا تیز چلنا، زمین کا سرسبز ہونا، یہ سب نشانیاں تھیں کہ یہ بچہ رحمت للعالمین ہے۔ حلیمہ سعدیہ کا نام تاریخ اسلام میں سنہری حروف سے لکھا ہوا ہے۔ وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دودھ پلایا۔ اللہ تعالیٰ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحمت کی بارش برساتا رہے اور ہمیں سیرت پاک سے سیکھ کر اسلامی اصولوں پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین۔